ایسے طریقے سے شروع کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ والانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ذاریات میں ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو چاہے اس چیز میں نفع رکھا ہو، چاہے اس چیز میں نقصان رکھا ہو، لیکن بغیر کسی مقصد کے نہیں بناتا۔ تو جب انسان کی یہ ارادہ ہے کہ وہ کوئی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو ظاہر ہے کسی مقصد کے بغیر نہیں بنایا۔ آج ہم اگر کسی غیر مسلم سے کسی مسلم سے بھی پوچھیں کہ بھئی تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اسے معلوم نہیں ہوتا۔ اور جب مقصد ہی معلوم نہ ہو تو پھر اپنی جو پوری زندگی ہے، جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے، ہم اس مقصد کے بغیر زندگی گزار دیں گے اور اس زندگی کو ہم ضائع کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ ہمیں مقصد بتا دیا اور ایک ہی لائن میں بتا دیا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب یہ عبادت کیا ہے؟ کیا یہ صرف نمازوں کا نام ہے؟ کیا یہ صرف روزوں کا نام ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ عبادت ہونی چاہیے۔ تو اب یہ نوکری کرنا، یہ زراعت کرنا، کاروبار کرنا، تعلیم حاصل کرنا، یہ سب کس زمرے میں آئے گا؟ تو اگر انسان سے پوچھا جائے، ہم مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ کیا نماز پڑھنا عبادت ہے، ہم سب کہیں گے یقیناً عبادت ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا نماز نہیں پڑھنا عبادت ہو سکتا ہے، تو ہم سب یہی کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ روزانہ دن میں 3 موقع ایسے آتے ہیں جب نماز نہ پڑھنا عبادت ہو جاتا ہے: فجر کے بعد، زوال کا وقت اور مغرب سے پہلے۔ 3 موقع ایسے آتے ہیں جب نماز نہ پڑھنا عبادت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا عبادت ہے، اب ویسے بھی روزے رکھنا عبادت ہے، لیکن 30 دن گزرے رمضان کے اور عید کا دن آ گیا تو اب روزہ رکھنا جائز نہیں رہا، اب کھانا پینا ضروری ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی حکم فرما دیا کہ اب میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو روزہ بذات خود ایک کوئی عبادت ہے، نہ نماز کوئی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصل میں حکم ہے جو عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو جائے گا اور جس وقت ہو جائے گا وہ عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مغرب کی نماز کا حکم فجر کے وقت نہیں آیا، وہ مغرب کے ہی وقت آیا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں 3 رکعتوں کا حکم جو آیا وہ 4 کا نہیں ہو سکتا، ہم اپنی مرضی سے اسے 4 کا نہیں کر سکتے۔ بڑھائیں گے یہ کہہ کر کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کرنی ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے یہ 24 گھنٹے کی زندگی کو اس طرح عبادت کر دیا کہ ہم اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز پڑھ کر سوئے عشاء کی، اور پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، تو یہ جو سونا تھا جس میں ہم ہوش میں بھی نہیں تھے بلکہ اس کو چھوٹی موت قرار دیا گیا، اس سونے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دے دیا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہیں ٹوٹ رہا۔ عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اور اسی طرح فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں توڑ رہے۔ ایسی صورت میں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں توڑ رہے تو وہ سونا بھی عبادت بن گیا جس میں آپ کوئی عمل ہی نہیں کر رہے۔ یہ ایسی آپ کی کیفیت ہے جس میں کوئی عمل ہی آپ سے نہیں ہو رہا۔ تو یہ سارا خلاصہ دین کا یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہوں گے تو ہماری زندگی عبادت بن جائے گی، 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی۔ اس طرح ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔
ہم صبح سے شام تک 9 گھنٹے جو حلال رزق کے لیے لگاتے ہیں، اس میں ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حلال رزق کی محنت کرنا، طیب رزق کی محنت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن شریف میں آ گیا۔ اور جب ہم اس کو اپنی نیت میں شامل کر لیں گے کہ میں یہ جو محنت کر رہا ہوں، صبح اٹھ رہا ہوں اور سارے دن کی جو پریشانیاں اٹھا رہا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ حلال رزق کی محنت کرو، تو وہ میرا جو 8-9 گھنٹے اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنے آفس میں جہاں بھی میں گزار رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی آسانی سے، یعنی یہ عمل ہم روزانہ کر رہے ہیں بغیر نیت کے اگر کر رہے ہیں تو وہ عبادت نہیں بن پا رہا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا وہ، لیکن اگر ہم یہ احساس کریں کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہوں، ورنہ تو ناجائز طریقے رزق حاصل کرنے کے بہت سارے تھے، اور یہ ساری محنت اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے، تو میرے یہ 8-9 گھنٹے بھی عبادت بن گئے۔ تو یہ عبادت ہے کس لیے؟ حضرت ایک بہت بڑے محدث تھے، حضرت عبداللہ، پورا نام یاد نہیں آ رہا، حضرت عبداللہ، تو ان کا ایسا معاملہ ہوا کہ ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اور اس لوہار کا انتقال ہو گیا، تو خود جو محدث تھے بزرگ، انہوں نے خواب میں دیکھا رحمہ اللہ کہ اس کا معاملہ مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے بھی بلند مرتبہ دے دیا۔ تو وہ پھر بعد میں گئے کسی وقت اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ بھئی ان کا کوئی ایسا خاص عمل تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں تھا، بس یہ کہ آپ کو دیکھتے تھے راتوں کو آپ تہجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو خود بھی آرزو کرتے تھے کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ، میری سارا دن محنت میں گزر جاتا ہے، لوہار ہوں میں، تو اگر میرے پاس بھی اتنا وقت ہو کہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھ سکوں، میری بھی اتنی ہمت ہو، تو آپ کو دیکھ دیکھ کر رش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی اور بات تھی ان کی ایسی جو آپ کو یاد ہو؟ تو انہوں نے بتایا ہاں ایک بات ایسی تھی جو قابل رشک تھی، وہ یہ کہ وہ جب لوہار اپنے لوہاری کا کام کرتے تھے تو ان کا ہتھوڑا جب ان کے اگر اذان ہو گئے ہتھوڑا سامنے کی طرف ہے تو وہ سامنے ہی گرا دیتے تھے، اور اگر پیچھے کی طرف ہے تو پیچھے گرا دیتے تھے۔ تو ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہیں محبت تھی کہ اذان کا پہلا اللہ اکبر سننے کے بعد ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا تھا کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھ سکیں، اور وہ فوراً نماز کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ یہ وہ آیت کا مفہوم ہے جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور لیعبدون جو لوگ عربی سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یعبدون کا مطلب یہ ہے کہ مستقل، یعنی ہماری زندگی مستقل عبادت ہونی چاہیے، اس میں کوئی بھی بیچ میں بریک یا ایسا وقت نہیں آنا چاہیے کہ عبادت کے بغیر گزر رہا ہو۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ہماری زندگی مستقل عبادت کیسے بن سکتی ہے؟ وہ اسی طرح جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں، جہاں بھی گناہ کا موقع آ جائے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، تو وہ عبادت بن سکتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لیعبدون، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں 2 باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے 2 باتیں یہ ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے، بلکہ ہمارے شیخ تو فرماتے ہیں کہ محبت ہی اصل چیز ہے، اسی میں عظمت بھی داخل ہو گئی۔ تو اب یہ عظمت اور محبت کی مثال کیسے ہوگی؟ اگر ہم انسانوں کے طور پر سمجھنا چاہیں کہ ہماری زندگی میں ہم اگر اپنے باپ کو دیکھیں، جس طرح اولاد کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے کہ اس کی عظمت کا احساس بھی ہوتا ہے اور اس کی محبت بھی دل میں موجود ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، باپ ناراض نہ ہو جائے، باپ کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کر دوں جب کہ باپ ناراض ہو جائے، اور اسی طرح باپ کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے کہ باپ کی کو راضی کیا جائے، باپ کو خوش کیا جائے۔ اگر تو باپ اور بیٹے کا یا باپ اور اولاد کا ایسا تعلق ہے، تو جب باپ سے ایسا تعلق ہوتا ہے تو ماں تو اس سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، باپ سے بھی زیادہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماں سے بھی کئی گنا محبت کرتے ہیں، 100 ماؤں کے برابر محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہماری اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرنی چاہیے، یا ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی محبت ہے، یہ سب ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور محبت کے جو بہت سارے اسباب ہیں محبت دل میں پیدا کرنے کے، ان میں ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا،
کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اور ذکر کا مطلب جو ہے وہ یاد ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو یہ کثرت سے یاد کرنا، انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جن میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے۔ ایک خوشی کا موقع ہو سکتا ہے، ایک غم کا موقع ہو سکتا ہے، اور ایک عام حالت ہے انسان کی جس میں نہ کوئی خوشی ہے نہ غم۔ تو اب یہ خوشی کے موقع کیا ہو سکتے ہیں؟ انسان کی زندگی میں بہت سارے خوشی کے موقع آتے ہیں۔ ایک موقع وہ بھی آتا ہے جب اذان ہوتی ہے، تو اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تو کتنی بڑی بدقسمتی ہو گئی کسی کی کہ اس نے اذان سنی، اتنا بڑا خوشی کا موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہونے والی ہے، اور اس کے باوجود وہ اس خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد نہ کرے۔ اسی طرح غم کے موقع، اسی طرح خوشی کے بہت سارے موقع ہوتے ہیں۔ ہم صرف چند ہی چیزوں کو خوشی سمجھتے ہیں، جیسے شادی یا اور ولادت ہو گئی گھر میں، ہم ان 2-3 چیزوں کو ہی خوشی سمجھتے ہیں۔ لیکن حدیث میں تو آیا کہ اگر کسی نے کوئی صبح اٹھا اور وہ صحت کے ساتھ اٹھا، اس کے گھر میں ایک دن کا کھانا بھی موجود تھا، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو چیزیں تھیں وہ گھر میں موجود تھیں، تو پھر وہ ایسے جیسے اس کو ساری دنیا کی نعمتیں مل گئیں۔ یہ حدیث میں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا اور اپنی خوشیوں کا اظہار یا شکر کا موقع نہیں ملتا ہمیں، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ غم کا موقع آ گیا، تو غم کے موقع پر کس کو یاد کرتا ہے؟ مخلوق کو یاد کرتا ہے یا خالق کو یاد کرتا ہے؟ عام طور پر ہم مخلوق کو یاد کرتے ہیں۔ ہماری پہلی توجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نہیں جاتی کہ سب سے پہلے میری جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کرنے والا کون ہے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے کوئی معاشی پریشانی آ گئی ہو۔ اسباب کے طور پر تو بہت سارے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ہو گیا، یا کوئی دوست ہو گیا، یا کوئی بڑی پوزیشن پہ آدمی ہو گیا، تو اسباب پر ہی ہماری نظر چلی جاتی ہے، لیکن اسباب کو جو پیدا کرنے والی ذات ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ تو اسی طرح غم کے موقع پر اکثر لوگوں کے دل میں شکایت پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت دفعہ تکلیف دے کر ہمیں بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اس موقع پر صبر سے پیش آ رہے ہیں یا ہم دل میں شکایت لے کر آ رہے ہیں، اور اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ گڑ گڑا کر اپنا قرب حاصل کرنے کی اور اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہیں، یا ہم شکایت کر رہے ہیں، یا ہم مخلوق کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری حاجت کو روا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد، وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ان کی بیٹی اپنے بچے کو مار رہی تھی، اور بچہ زور زور سے رو رہا تھا، لیکن ساتھ وہ اپنی ماں سے چمٹے جا رہا تھا اور زیادہ لپٹ رہا تھا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ جس طرح اولاد کے نزدیک، بچے کے نزدیک ماں ہی اس کی مشکل سے اس کو نکال سکتی ہے، حالانکہ وہی اس کو مار رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ماں سے ہی لپٹ رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ ماں کے علاوہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی مشکل میں آ جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی سوا کون ہے جو اس مشکل سے نکالے گا؟ کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ آوازاری کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ان سے مانگنا چاہیے۔ اور تیسری حالت وہ ہے کہ ہم نہ تو کوئی ایسی خوشی کی کیفیت ہے، نہ کوئی غم کی کیفیت ہے، اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اس حدیث میں آتا ہے جو افضل اعمال اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ انسان کی زبان ذکر سے تر رہے۔ تو اب یہ زبان ایسی چیز ہے، اس کو جس چیز کی سے مانوس کرتے جائیں گے وہ اس سے محبت کرنے لگے گی۔ اگر اس کو کسی میٹھی چیز سے مانوس کریں گے تو میٹھے کا شوق پیدا ہوتا جائے گا، اگر مرچوں سے مانوس کرتے جائیں گے تو مرچوں کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کچھ علاقوں کے لوگ مرچیں زیادہ کھاتے ہیں، کچھ علاقوں کے لوگ کم کھاتے ہیں۔ اسی طرح کڑوی چیز سے مانوس کریں گے تو آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ کافی پیتے ہیں، حالانکہ کافی ایک کڑوی چیز ہے، لیکن جب ان کو مانوس ہو جاتے ہیں تو کافی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس زبان کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے مانوس کر دیں گے اور اس کا عادی کر دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ یہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ تو ہمارے اذکار تو ہوتے ہیں، بھائی ہمارے عاصم بھائی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سبب بنایا ہوا ہے،
لیکن یہ کہ یہ تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت کرنی ہے تو ذکر تو ہماری روزانہ کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا تو اور ہمارے بڑوں نے ہمارے شیخ نے بھی لکھی ہوئی ہیں کون کون سے اذکار ایسے ہیں جو مسنون بھی ہیں اور یہ کہ ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس کو روزانہ کی زندگی کا معمول بنائیں. بس بھائی آپ بسم اللہ کیجیے. ابھی جو عمل